معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنے اللہ بندوں حافظ۔ کو ایمان لانے کے بعد مختلف احکام کا حکم، مختلف احکام عطا فرمائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان پابند کر دیا گیا، وہ آزاد نہیں رہا۔ جیسے جانور آزاد ہے، جہاں چاہے جائے، جو اس کی طبیعت میں آئے وہ کھائے، ایسے ہی جب تک انسان ایمان نہیں لایا ہے وہ بھی آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے کہے، جو بھی اس کے سمجھ میں آئے وہ کھائے۔ لیکن ایمان لانے کے بعد پابندی اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ زبان پر بھی پابندی ہے کہ اب تم ایمان لے آئے ہو، اب زبان سے وہ ادا کرو گے جو ہم کہیں گے، زبان سے وہ ادا نہیں کرو گے جس سے ہم منع کریں گے۔ آنکھوں پر بھی پابندی ہے، ہم جس کا حکم دیں گے وہ دیکھو گے، اور جس کا حکم ہم نہیں دیں گے اس کو نہیں دیکھو گے۔ کانوں پر بھی پابندی ہے، جو ہم کہیں گے وہ سنو گے، اور جس کے سننے سے ہم منع کریں گے اس کو نہیں سنو گے۔ پاؤں پر بھی پابندی ہے، جہاں ہم کہیں گے وہاں جاؤ گے، اور جہاں جانے سے ہم منع کریں گے وہاں نہیں جاؤ گے۔ تو ایمان لانے کے بعد اس کو پابند کر دیا گیا، اور یہ جو پابند کیا گیا ہے تمام اعضاء پر پابندی لگا دی گئی۔ تمام اعضاء ایک طرف اور تمام اعضاء میں دل ایک طرف، دل پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ دل پر پابندی یہ ہے کہ اس دل میں جس کی محبت کو بسانے کے لیے ہم کہیں گے اس کی محبت بساؤ گے، اور جس کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے کہیں گے اس کی محبت کو دل سے نکال دو گے۔ تو اس دل پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ تو ایمان لانے کے بعد مسلمان پابند ہے، آزاد نہیں ہے۔ یہ پابندی ایمان لانے کے بعد کب تک ہے؟ یہ پابندی ایمان لانے کے بعد میں مرنے تک ہے۔
مرنے تک پابندی ہے. اپنی مرضی سے تم کو کچھ نہیں کرنا ہے، اور اپنی مرضی کو اپنے مذہب میں داخل بھی نہیں کرنا ہے. تمہارا مذہب جو کہے گا وہی کرو گے، اور تمہارا مذہب جس سے منع کرے گا اسے دور رہو. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں احکام عطا فرمائیں گے ان کو لے لو گے، ان پر عمل کرو گے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن احکام سے وہ منع کریں گے، جن باتوں سے، ان سے دور رہو گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنی مرضی کو مذہب میں داخل نہ کرنا. تو انسان ایمان لانے کے بعد میں وہ پابند ہے. اس کے اوپر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب پابندی لگا دی گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو آپ کو بتانا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ ان احکام میں اکثر احکام وہ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. ایک حکم ایسا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آتا، وہ ہے صبر. صبر نظر نہ آنے والی چیز ہے اور سب سے بڑی چیز ہے. صبر کیا چیز ہے؟ آدمی وہ اللہ تعالیٰ نے صبر ایک ایسا ہتھیار عطا فرمایا ہے جس ہتھیار سے آدمی بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور وہ ہتھیار نظر بھی نہیں آتا. رب کریم جل وعلا نے مسلمان کو طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حادثات سے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیماریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گھریلو اور گھر کے بعد میں باہر کے تمام ہی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دو ہتھیار عطا فرمائے. یہ دو ہتھیار وہ ہیں جو مسلمانوں کو عطا کیے گئے ہیں، اور ان ہتھیاروں سے آدمی پوری زندگی میں مصائب و آلام کا، پریشانیوں کا اور دشمنوں کا سب کا مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دو ہتھیار عطا فرمائے. اب آپ کہیں گے وہ دو ہتھیار کون سے ہیں؟ تو قرآن کریم سنیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرتے رہنا. یہ دو ہتھیار ہیں، ہم تم کو دو ہتھیار دے رہے ہیں. یہ دو ہتھیار وہ ہیں جو ہم تم کو دے رہے ہیں. ان دو ہتھیاروں سے تم سب کا مقابلہ کرتے رہنا،
اور ساری زندگی میں تمام مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دو ہتھیار ہی کافی و وافی ہیں، ایک صبر اور ایک نماز۔ آپ غور فرمائیں، آپ کو مثال دیتا ہوں، بڑا طوفان، اس کے لیے بڑا ہتھیار، بڑی جنگ، اس کے لیے بڑا ہتھیار، لیکن آپ غور کریں کہ یہ کون سا ہتھیار ہے؟ صبر اور نماز۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تو بہت سارا ہتھیار ہم نے سمجھ رکھا ہے، تلوار ہے، تیر ہے، بھالے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ کون سا ہتھیار ہے؟ تو آپ اگر اپنی تاریخ کا جائزہ لیں گے تو اہم تاریخ ہے تاریخ کربلا۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں یزیدیوں کے پاس میں کتنے ہتھیار تھے؟ یزیدیوں کے پاس دولت ایک بہت بڑا ہتھیار، تلواریں، تیر، نیزے، ساز و سامان، سب ہتھیار۔ اور حضرت امام حسین کے خیمے میں کیا تھا؟ امام حسین کے خیمے میں نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ بھالے ہیں، نہ دولت ہے، نہ ساز و سامان ہے، حد تو یہ ہے کہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، نہ دانا ہے نہ پانی ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دو ہتھیار امام حسین کے پاس جو قرآن کریم نے ارشاد فرمائے۔ اے امام حسین فرما رہے تھے کہ اے یزیدیو، تمہارے پاس میں کتنے ہی ہتھیار کیوں نہ ہو، اور میرے پاس میں قرآن کریم نے دو ہتھیار عطا کیے ہیں، ایک صبر ہے اور دوسرے نماز ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرتے رہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ ہے۔ ہم اس صبر کو سمجھ نہیں سکے ہیں، یہ صبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ صبر کیا ہے؟ جو نظر نہیں آتا، آؤ میں آپ کو بتاؤں صبر کسے کہتے ہیں۔ جلالین شریف عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر دنیا کے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جلالین شریف میں ہے صبر کے معنی ہے الحبس للنفس علی ما تکرہ، الحبس للنفس علی ما تکرہ۔ صبر کہتے ہیں نفس کو روکنا اس چیز سے جس پر نفس مجبور کرے، اسے کہتے ہیں صبر۔ یعنی نفس جس کام کو کرنے کے لیے کہے اس سے رکنے کا نام ہی صبر ہے۔ مثال کے طور سے صبح فجر کا وقت ہے، میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، دل نہیں چاہتا کہ اٹھیں، رات کو بھی فون دیکھتے دیکھتے دیر سے سوئے، یا سفر سے آئے، کچھ بھی ہوا، آپ کو حیرت ہو کہ گرمی کا موسم ہو یا ہو سردی کا، کوئی موسم بھی ہو، فجر کے وقت میں نیند بہت ہی میٹھی آتی ہے، موسم کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو فجر کے وقت میں میٹھی میٹھی نیند کا آنا، تکیے کا گرم ہونا، بستر کا نرم ہونا، اور میٹھی اور شیرینی نیند کا آنا، ایسے وقت میں نفس کیا کہتا ہے؟ نفس یہ کہتا ہے کہ چادر اوڑھ کر سوتے رہو،
تکیا کہتا ہے مجھے چھوڑو نہیں، بستر کہتا ہے مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، نفس کہتا ہے کہ میٹھی نیند ہے۔ اب نفس جو کہہ رہا ہے اس نفس کے خلاف کرنا، بستر سے اٹھ جانا اور فجر کی نماز پڑھ لینا، نفس کی خلاف ورزی کرنا، اسی کا نام صبر ہے، اسی کا نام صبر ہے۔ صبر کے معنی یاد رکھیے، صبر کے معنی ہے نفس کو جو کہے اس کے خلاف کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا نفس کہتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اور جیسے جیسے ہماری تعریف ہوتی ہے ویسے ویسے نفس موٹا ہوتا ہے۔ اپنی برائی سننے سے آدمی کترا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہمارے اندر موجود ہے اور ہمارے بارے میں کسی نے کہا کہ آپ کے تعلق سے ایسا کہا جا رہا تھا، تو اگر وہ الزام ہے تو اب تو بہت ہی غصہ آئے گا، اور اگر الزام نہیں ہے سچ ہے تب بھی غصہ آئے گا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا ہی چاہیے کہ اگر سچ ہے تو اس کو دور کریں، اور اگر الزام ہے تو جس نے الزام لگایا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ بھڑکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مگر حیرت یہ ہے کہ آدمی کی جتنی تعریف کی جائے اتنا ہی آدمی خوش ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی تعریف کرنے میں آدمی بہت خوش ہوتا ہے، اور جیسے اس کے خلاف کیا جائے تو بھڑک جاتا ہے۔ حضرات، آپ کو ہم بتائیں، بزرگوں کے واقعات تو اپنی جگہ رہے، لیکن میں آپ کو ایک بزرگ جو درویش بابا جن کو کہتے ہیں شموگا کی سرزمین پر موجود ہیں، حضرت درویش بابا جنہوں نے مدینہ مسجد بنائی، اور پوری مسجد بنانے میں مکمل مسجد سے شروع سے لے کر اخیر تک ہر اینٹ اور پتھر رکھنے میں درود پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ، اتنے میں چکمگلور، شموگا، ہاسن، یہ تین اضلاع کے لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم کو بھی ان کی خدمت کا موقع ملا۔ اسے کہتے ہیں بزرگ، 5 وقتہ نمازی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں باجماعت نماز پڑھنے والے بزرگ، تہجد بھی کبھی چھوٹی نہیں، ان سے محبت کرنے والے، ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والے، یہ 3 اضلاع کے لوگ بڑی منت و سماجت چکمگلور کے لوگوں نے کی علاقے کے، اور ان سے کہا کہ آپ 2 دن ہم کو عطا فرما دیں ہماری بستی کے لیے۔ بڑی مشکل سے تیار ہوئے، کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی روانہ ہوئے، چکمگلور سے 22 کلومیٹر آلدور ایک جگہ ہے، اس کے بعد ہے گلن پیٹ، اس کے بعد ہے موڈگرا، وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ 3 گاؤں کے لوگ بھی آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے شہر جائیں۔ جو شہر پہلے پڑتا تھا، جو گاؤں، ان لوگوں نے کہا ہمارا گاؤں پہلے پڑتا ہے، آپ ہمارے یہاں چلیں۔ جن کا گاؤں اخیر میں تھا انہوں نے کہا پہلے ہمارے یہاں چلیں، اس کے بعد میں پلٹتے ہوئے ان کی طرف کو آئیں۔ بیچ والوں نے کہا پہلے ادھر چلیں بیچ میں، بعد میں ادھر ادھر جائیں۔ ابھی چکمگلور پہنچے تھے، ان میں اختلاف، چونکہ تینوں کے
لوگ عقیدت مند تھے کہ حضرت فیصلہ آپ کے اوپر. فرمایا ٹھیک ہے، اگر فیصلہ میرے اوپر ہے تو ایک اود بتی سلگائی اور ڈرائیور کے پاس میں رکھ دی کہ یہ بتی جہاں پر مکمل ہو جائے اسی جگہ پر ہم پہلے جائیں. اب یہ اود بتی فیصلہ کرے گی، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک، سب نے کہا منظور ہے. جو گاؤں پہلے پڑتا تھا اود بتی ٹھیک اس گاؤں کے قبرستان پہ ختم ہو گئی. سب کو حیرت ہوئی کہ نہ ادھر نہ ادھر، بالکل صحیح جگہ اود بتی پوری ہوئی. اس جگہ قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد وہاں سے دوسری جگہ پہنچے. ابھی ظہر کا وقت وہاں تھا، ظہر کی نماز میں پہنچنا تھا، وہاں پہنچے. چونکہ اود بتی والی بات مشہور ہو گئی تھی اس لیے بہت سارے لوگ اس کو کرامت سمجھ کر وہاں داخل ہو گئے. پہلے سے عقیدت مند تھے اس لیے یہ بات اور مشہور ہو گئی، ادھر ادھر سے سب لوگ آئے، پوری مسجد آباد. جب یہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان کو جگہ دی گئی اور اگلی صف میں ان کو لوگوں سے کہا کہ اتنی تعداد میں کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت کے کان میں کہا، درویش بابا کے کان میں کہ حضرت وہ اود بتی والی جو بات ہے وہ مشہور ہو گئی، لوگ اس کو کرامت سمجھنے لگے اور آپ کی ولایت مشہور ہو گئی اور لوگ اس تعداد میں زیادہ آ گئے. ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں فرض نماز پڑھ کر سیدھے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد نمازیوں کے جوتوں کو سیدھا کرنے لگے اور جوتے سیدھے کرتے جاتے اور روتے جاتے اور یہ فرماتے کہ اود بتی دکھا کر کرامت دکھائے گا، لے تیری یہ حیثیت ہے کہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کر. اپنے نفس کے خلاف کرنا کہ لوگ اگر تعریف کریں تو اس کو اچھا نہ سمجھنا بلکہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ ہے بزرگوں کی پہچان. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنی برائی کو برائی نہ سمجھنا، یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے. انسانیت یہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے نفس کے خلاف کرے، یہی صبر ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. مصیبتوں کا علاج، بیماریوں کا علاج، پریشانیوں کا علاج، دشمنوں کا علاج فی زمانہ اگر ہے تو صرف اور صرف نماز میں اور صبر میں. قرآن کریم میں ہے کہ ہر ایک کا بدلہ، نماز کا بدلہ، روزے کا بدلہ، عبادت کا بدلہ جو دیا جائے گا وہ حساب سے دیا جائے گا، لیکن صبر کا بدلہ بلا حساب دیا جائے گا. انما یوفون اجورہم بغیر حساب، صبر کا بدلہ بلا حساب دیا جائے گا. انما یوفى الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بلا حساب ان کا بدلہ دیا جائے گا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صبر کی تلقین فرمائی اور صبر کی تلقین فرماتے ہوئے ہر مصیبت کا مقابلہ کرنے کا حکم صبر کے ذریعے دیا. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب آپ کی بارگاہ میں آتے اور پریشانیوں کے بارے میں ذکر کرتے، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کو صبر کی نصیحت کرتے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دشمن ہم کو کب تک ستائیں گے اور کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں ایسے ہی تم کو پہنچا دیا جائے گا، تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تم کو بھی آزمایا جائے گا جیسے کہ گزشتہ لوگوں کو آزمایا گیا. تم کو بھی آزمایا جائے گا، تکلیف سے، بھوک سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے تم کو بھی آزمایا جائے گا. جنت کیا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ملئت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں سے بھر دیا گیا ہے. یعنی دنیا کی جو تکلیفیں ہیں وہی جنت کا آرام ہیں. دنیا کی جو تکلیفیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہی جنت کا آرام. جانتے ہیں آپ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کے پاس میں اعمال کم ہوں گے. تو جن کے اعمال زیادہ ہوں گے، تہجد پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، ان کے اعمال زیادہ ہوں گے اور ان کے اعمال کم. تو زیادہ اعمال والے کہیں گے کہ ان کو کون سے عمل کے بدلے میں ان کے اتنے درجات بلند ہیں، ان کی ترقی اتنی کیوں زیادہ ہے، ان کے اعمال تو ہم سے کم ہیں. رب کریم جل وعلا ارشاد فرمائے گا اے لوگو ان کے اعمال تم سے کم ہیں، لیکن ان کا جو بدلہ دیا ہے ہم نے، ان کو جو ترقی دی ہے وہ ان کے صبر کے بدلے میں ہم نے ان کو دی ہے. انہوں نے دنیا میں جو صبر کیا اس صبر کا بدلہ ہم نے یہاں ان کو عطا کیا ہے. تو جانتے ہیں آپ عبادت کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے جب یہ ترقی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہمارے جسموں کو ساری زندگی کینچی سے کاٹا جاتا رہتا، ہمارے جسموں کو ساری زندگی کینچیوں سے کاٹا جاتا رہتا اور کھال ہماری صحیح ہوتی رہتی اور ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہتا تاکہ جنت میں ہم کو یہ مقام حاصل ہوتا. یہ وہاں پر آرزو کریں گے کہ دنیا کی مصیبتیں جتنی آئیں وہ اور آتی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ جس سال کوئی مصیبت نہیں آتی تو میں رونے لگتا، کہا شاید میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہے. مصیبتیں، مصائب و آلام، پریشانیاں انہی پر آتی ہیں جن کو پروردگار عالم اونچے درجات عطا فرماتا ہے. ہمارے کچھ احباب وہ ہیں جو سوچتے ہیں ارے وہ اتنا بڑا گناہگار ہے، وہ تو دولت میں نہا رہا ہے اور میں نیک ہوں اور میرے لیے پھر بھی اتنی پریشانیاں ہیں. نہیں، یاد رکھو کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کے لیے دنیا میں آرام اور جنت میں ان کے لیے کوئی آرام نہیں، کوئی آرام نہیں. لیکن بہت سارے خوش نصیب وہ ہیں کہ جنت میں ان کے لیے آرام ہی آرام ہے اور دنیا میں ان کے لیے تکلیفیں ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ملئت الجنت بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں سے بھر دیا گیا. اللہ اکبر. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ صبر کیا ہے. ہم سرکار غوث اعظم جن کو پیران پیر دستگیر کہتے ہیں ان کو سب مانتے ہیں اور سب جانتے ہیں اور سب عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اللہ تعالی کے قرب تک
لوگ مختلف راستوں سے جا رہے تھے اللہ تعالی کے قرب تک، لوگ مختلف راستوں سے جا رہے تھے. کوئی عبادت کے راستے سے جا رہا تھا، کوئی تلاوت کے راستے سے جا رہا تھا، کوئی تہجد کے راستے سے جا رہا تھا، لیکن غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تک میں پہنچا تو صبر کے راستے سے پہنچا. یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں پروردگار عالم تک پہنچا تو صبر کے راستے سے پہنچا. یہ صبر کا راستہ جس کو ہم بھلا چکے. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ رو رہے ہیں تو رونا بند کر دیں، واویلا کر رہے ہیں تو واویلا کرنا بند کر دیں. صبر یہ نہیں ہے. صبر جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جس کو نفس کہے کرو اس کے خلاف کرو. نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، اس کے خلاف کرو. نفس کہتا ہے حرام کھاؤ، اس کے خلاف کرو. نفس کہتا ہے کہ اپنی تعریف سنو، اس کے خلاف کرو. نفس کے خلاف کرو، اسی کو صبر کہتے ہیں. افسوس کہ نفس کہتا ہے دوسرے کو تکلیف دو، تکلیف دوسرے کو نہ دو، اسی کو صبر کہتے ہیں. ہم راستے میں کچرا پھینکنے میں، اپنا گھر پاک کرنے میں، راستے میں دوسرے کے لیے تکلیف پہنچانے میں خوش ہوتے ہیں. یہ نفس کہتا ہے نہیں، راستے کی تکلیف کو ہٹا دو اور یہ نہ سمجھو کہ ہم کو لوگ کیا کہیں گے، اسی کو صبر کہتے ہیں. حضرات، اگر چھوٹا بڑے کا احترام کرے، آج نوجوان ان کا عام ذہن ہے، عام مزاج کہ بڑوں کو سلام کرنا، بڑے کا ادب کرنا، بڑے کے لیے جگہ چھوڑ دینا، بڑے کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ پہلے زمانے میں تھا، بالکل ختم. بڑے کے لیے کھڑا ہونا، لوگ کیا کہیں گے، یہ نفس کہتا ہے. اپنے بچوں کو بتاؤ نفس کے خلاف کرو، بڑوں کا احترام کرو، اسی کو صبر کہتے ہیں. راستے کی تکلیف، کچرا اگر پڑا ہے، اگر ہم ہاتھ لگائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیسا گندا ہے. نہیں، اگر ہم جھک گئے اور راستے کی تکلیف کو ہٹا دیا، اسی کو ثواب کہتے ہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں. اپنے نفس کے خلاف کرنا، اسی کو صبر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کاش کہ ہم تلاش کریں، صبر نماز میں ہے، فجر میں ہے، ظہر میں ہے، عصر میں ہے، مغرب میں ہے، عشاء میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حج میں ہے. زندگی میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صبر ہی صبر ہے جس کو ہم بھلا چکے ہیں. کاش کہ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ تینوں چیزیں سکھانے کے بجائے ہم کیا سکھا رہے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ. دوسرے رسول کائنات کی اولاد کی محبت سکھاؤ. اور تیسرے نماز کی محبت سکھاؤ. یہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. آپ کے بزرگ، آپ کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے؟ بڑوں کا ادب و احترام، یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ.
ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اچھائی کو قبول کریں، برائی سے اجتناب کریں، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہم کریں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دو، اور اگر ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے تو زبان سے مٹا دو، اور زبان سے بھی نہیں مٹا سکتے تو اس سے دور رہو۔ اس برائی سے خود اپنے آپ کو دور رکھو اور اس کو اپنے دل میں برا سمجھو کہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہے، مگر میں زبان سے بھی نہیں میں ہٹا سکتا اس کو، اس لیے میں اس سے دور رہتا ہوں۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے۔ ہم اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر حاکم سے اس کے رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم شہر کا نہیں، ملک کا حاکم نہیں، ہر آدمی اپنے ماتحت کا حاکم ہے، اپنے چھوٹوں کا حاکم ہر ایک ہے، اور اس کے چھوٹوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم استاد ہیں تو شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ماں باپ ہیں تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اگر دادا ہیں تو پوتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اگر نانا ہیں تو نواسوں کے بارے میں سوال ہوگا، آپ بڑے ہیں تو آپ کے چھوٹوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔